عزیز بچے اور بچیاں، پیارے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی اپنی خواہش کر کے اور اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں آپ کے لائک اور کمنٹس کہ آپ لوگ کافی اچھی توجہ سے پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہوگی۔ آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابیوں میں سب سے بلند مرتبہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اسی لیے سرکار کے وصال پر مہاجرین اور انصار نے ربیع الاول 11 ہجری میں آپ کو سرکار کا خلیفہ منتخب کیا، اور سب نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ ہمارے سرکار پر ایمان لائے۔ اسلام کی اشاعت میں آپ نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ زندگی بھر سرکار کے مقدس قدموں سے لپٹے رہے۔ انتقال کے بعد سرکار کی قبر انور کے پہلو میں دفن ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ غلامی کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ذیل کا واقعہ سنو اور پڑھنے والے پڑھو۔ ایک مرتبہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی مبارک انگوٹھی دی اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ کندہ کرا لاؤ۔ آپ انگوٹھی لے کر نقاش کے پاس پہنچے، اس سے فرمایا کہ تم اس انگوٹھی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو۔ اس نے انگوٹھی میں یہ پورا کلمہ لکھ دیا۔ پھر آپ نے وہ انگوٹھی سرکار کی خدمت میں پیش کر دی۔ سرکار نے ملاحظہ فرمایا تو اس میں یوں لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو بکر صدیق سرکار نے فرمایا، اے ابو بکر، میں یہ تو صرف لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا، لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا، تم نے یہ زائد الفاظ کیوں لکھوا دیے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے گوارا نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے حضور کا نام جدا کروں، اس لیے میں نے نقاش سے محمد الرسول اللہ بھی لکھوا دیا۔ رہا میرا نام تو حضور اسے میں نے نہیں لکھوایا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، انگوٹھی میں ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب صدیق اکبر نے اللہ تعالیٰ کے نام سے پیارے رسول کا نام الگ کرنا گوارا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے
اپنے رسول کے نام سے ابو بکر کا نام جدا کرنا پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ اللہ پاک کی مرضی سے میں نے ان کا نام بھی انگوٹھی میں کندہ کر دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا زمانہ قریب ہوا تو آپ نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا کر وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ تیار کر کے جس طرح حجرہ اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار انور ہے، اس کے دروازے کے سامنے رکھ دیجیے گا اور یوں عرض کیجیے گا: السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہے، پھر جیسا ادھر سے حکم ہو ویسا کیجیے گا۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے جنازے کو حجرے کے سامنے رکھ کر یوں عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، حضور کے یارغار یہ ابو بکر حضور کے دروازے پر حاضر ہیں، حضور کے حجرے مبارک میں دفن ہونے کی ان کو تمنا ہے، اگر اجازت ہو تو ان کو حجرہ مقدس میں دفن کیا جائے۔ اس درخواست پر حجرہ اقدس کا دروازہ جو پہلے بند تھا خود بخود کھل گیا اور آواز آئی: ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب۔ مشتاق یعنی دوست کو دوست سے ملا دو، کیونکہ دوست کو اپنے دوست سے ملنے کا شوق ہے۔ جب حجرہ شریف سے دفن کرنے کی اجازت مل گئی تو صحابہ آپ کا مبارک جنازہ اندر لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ ایک مرتبہ چاندنی رات میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت صدیقہ نے آسمان پر تاروں کو دیکھ کر سرکار سے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہوں گی جتنی آسمان کے تاروں کی گنتی ہے؟ سرکار نے فرمایا: ہاں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے پوچھا: یا رسول اللہ، پھر میرے والد حضرت ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہیں؟ سرکار نے جواب دیا: عمر کی تمام نیکیوں کا مجموعہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی عزت و عظمت والے ہیں اور ان میں سیدنا حضرت صدیق اکبر سب سے افضل ہیں۔ آپ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں۔ آپ کی محبت اور تعظیم ہم پر فرض ہے۔ جو شخص آپ کی شان میں بے ادبی کرے یا آپ کی خلافت کو حق نہ مانے، اس سے نفرت کرنا ہم پر لازم ہے۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آپ نے آج کا سبق پڑھا
اور سنا اور دیکھا، کیا ہی خوبصورت سبق ہے جس میں اللہ اپنے رسول سے اور حضرت ابوبکر اپنے رسول سے، رسول اللہ خدا سے، سب کا عشق کتنا زبردست ہے ایک دوسرے سے. اندازہ لگائیں عشق کا کیا دار و مدار ہے، کتنی محبت ہے کہ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لکھوا، لا الہ الا اللہ لکھواؤ. ابوبکر صدیق کی محبت کہ محمد الرسول اللہ لکھوا دیا. پھر رب کو اتنی محبت کہ رب فرماتا ہے جبریل تم جاؤ اور اس میں ابوبکر صدیق کا نام بڑھا دو. یہ اخلاق و محبت کی بنیاد دیکھیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالی ہر مومن کو عشق خدا اور عشق مصطفیٰ اور عشق ابوبکر صدیق ہم سب کے سینوں میں پیوست فرمائے. آمین. عزیز دوستوں، سبق کو پڑھ کر کے لائک اور سبسکرائب شیئر کریں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضرور پڑھائیں.